یہ کہانی ہے ایک لڑکی مایا گوگوئی کی، جس کو اس کے بوائے فرینڈ نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا، خنجر سے اس کے سینے کو چیر ڈالا، اس کی آخری چیخ کو اپنی انگلیوں سے دبایا اور پھر 2 دن تک اس کی لاش کے ساتھ بیٹھا رہا، سگریٹ کے دھوئیں میں، سڑتی لاش کی بدبو میں وہ بس اسے دیکھتا رہا۔ 1 ہفتے بعد پولیس نے اس کے بوائے فرینڈ آرو ہینوئی کو مایا کے قتل کے الزام میں گرفتار بھی کر لیا، لیکن تب سب کو ایک بڑا جھٹکا لگا۔ مایا زندہ تھی؟ How is it even possible؟ کیسے؟ آرو نے تو اسے خود مارا تھا، آنکھوں کے سامنے اس کا جسم ٹھنڈا پڑا اور پھر گلنا شروع ہوا، اس کے ہاتھوں سے اس کا خون بہا تھا، اس نے اپنی آنکھوں سے اس کی سانسوں کو رکتے دیکھا تھا، پھر بھی وہ زندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کہانی کسی عام محبت کی نہیں، یہ ایک ایسا رشتہ تھا جو تنہائی سے شروع ہوا، امیدوں سے جڑا اور شک کی دھند میں ہمیشہ کے لیے گم ہو گیا۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جس میں ہم سب کے لیے بڑا سبق ہے۔ کبھی کسی اجنبی پر اندھا اعتماد نہ کیجیے گا۔ کرائم ٹوڈے بہت ضروری ہے آپ کے لیے آج دیکھنا، اندھے اعتماد سے جڑی کہانی جانیے۔ ایک ہوٹل کا بند کمرہ، کھڑکیوں کے پردے کئی دنوں سے بند پڑے ہیں، سورج کی ایک کرن بھی اندر آنے سے گھبرا رہی ہے، کمرے میں عجیب سی نمی ہے، فرش پر جمی راکھ کی تہ، سگریٹ کے ٹوٹے، ایک خالی بوتل اور درمیان میں بچھا بستر جس پر پڑی تھی مایا کی بے جان سڑتی ہوئی لاش۔ اس کے جسم کی رنگت بدل چکی، چہرہ نیلا پڑ چکا تھا، آنکھیں آدھی کھلی، جیسے مرنے سے پہلے کسی کو آخری بار دیکھنے کی کوشش کی گئی، شاید اسی کو جو اب اس کے سامنے بیٹھا تھا، آرو ہینوئی، 21 سال کا نوجوان جو اب جوانی کے سرے سے زیادہ پاگل پن کے کنارے پر دکھائی دے رہا۔ وہ بغیر پلک جھپکائے اسی لاش کو گھورے جا رہا ہے جس کے ساتھ وہ 3 دن پہلے ہنستا مسکراتا ہوٹل میں چیک ان کر رہا۔ اس کے ہاتھ میں ابھی بھی سگریٹ جل رہی، جس کی راکھ اس کی انگلیوں پر گرتی جا رہی، اور پھر زمین پر وہاں جہاں کئی راکھ کے ڈھیر پہلے سے موجود تھے، فضا میں گوشت کے سڑنے کی بو، اور اس بو سے بھی زیادہ تلخ وہ خاموشی جو بتا رہی تھی کہ یہاں کچھ بہت بھیانک ہو چکا ہے، اور اب اور بھی ہو رہا ہے۔ وقت جیسے رک چکا تھا، آرف کے لیے مایا اب لاش نہیں تھی، وہ ایک خیال بن چکی تھی، ایک خاموشی جس میں وہ ڈوب چکا تھا۔ پولیس ابھی تک نہیں پہنچی، ہاؤس کیپنگ دروازہ بجانا چھوڑ چکا ہے، اور آرو بھی بس بیٹھا ہے، جیسے وہ چاہتا ہو مایا ہمیشہ کے لیے وہیں پڑی رہے، گلتی رہے، سڑتی رہے۔ اس کہانی کو آگے بڑھانے سے پہلے کہانی کے دونوں کردار مایا گوگوئی اور آرو ہینوئی کے بارے میں آپ کا جاننا انتہائی ضروری ہے۔ یہ دونوں بہت الگ الگ پرسنالٹیز تھی۔ مایا ایکسٹروورٹ تھی، یعنی اپنے سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھنا پسند کرتی، خود مختار، کانفیڈنٹ، باہمت، گھلنے ملنے والی، دوستوں کی جان اور ایک ہارڈ ورکنگ وومن، سوشل خاتون۔ صرف 19 سال کی عمر میں اس نے بہت کچھ اچیو کر لیا تھا۔ اس کے پاس ایک اچھی جاب تھی، اچھے دوست تھے، وہ سوشل میڈیا پر بھی کافی ایکٹیو رہتی تھی۔ یوٹیوب پر اس کا چینل مایا گوگوئی پر کچھ 4,500 کے قریب سبسکرائبرز بھی موجود تھے۔ مایا وہاں اسکن روٹین کے بارے میں بتایا کرتی تھی، اسکن کنسلٹنٹ تھی۔ اصل میں اس کی وجہ شہرت
اس کا معصومانہ انداز تھا جو سب کے دل جیت لیا کرتا۔ دوسری جانب عارف ہینوئے کسی سے گھل مل تک نہیں پاتا تھا۔ بھارتی شہر بنگلور میں مایا ہی اس کی واحد دوست تھی۔ یہ دوستی بھی ایک آن لائن ڈیٹنگ ایپ پر ہوئی۔ یہ لڑکا انٹروورٹ تھا، اپنے میں ہی مگن رہتا تھا، تنہا ہی وقت گزارتا۔ اس کے مزاج میں ایک عجیب پراسراریت تھی جس کے پیچھے اس کا بچپن تھا۔ بچپن سے اسے کبھی ماں باپ کا پیار نصیب نہ ہوا۔ کم عمر میں ہی اس کے ماں باپ کی طلاق ہو گئی تھی۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ رہنے لگا، لیکن اس کی ماں اپنی ہی پریشانیوں میں اتنی پھنسی رہتی کہ اسے دینے کے لیے اس کے پاس وقت نہ تھا۔ اس کی ماں نے دوسری شادی کی تو عارف کو امید ہو چلی کہ شاید اب اس کی لائف ٹریک پر آ جائے گی، لیکن اس کی ماں کی یہ شادی بھی زیادہ آگے نہ چل پائی۔ عارف نے یہ حالت دیکھ کر اس کے دادا نے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ اس کے دادا ریٹائرڈ آرمی آفیسر تھے جنہوں نے اسے بی بی اے میں ایڈمیشن بھی دلوا دیا۔ عارف وہ امتحان بھی پاس کرنے میں ناکام ہو گیا۔ مختصراً وہ ایک کمپلیٹ لوزر بن گیا۔ اس کے برعکس مایا نے بہت کم عمری میں ہی بہت ساری کامیابیاں سمیٹ لی تھی۔ اس کے باوجود کہ مایا کا بچپن بھی کوئی خاصا عالی شان نہ تھا، مایا کے بھی والدین نہیں تھے۔ اسے اس کے ماموں اور نانی نے پالا تھا۔ وہ بہت کم عمر میں ہی سمجھ گئی تھی کہ وہ اپنے ماموں اور نانی پر زیادہ ڈیپینڈنٹ نہیں رہ سکتی، اس لیے وہ ہوش سنبھالتے ہی اپنی بہن کے پاس بنگلور شفٹ ہو گئی۔ بنگلور کو بھارت کا معاشی ہب تصور کیا جاتا ہے۔ یہ بھارت کے باقی شہروں سے بہت زیادہ ایڈوانسڈ شہر ہے۔ یہاں اپنے کریئر بنانے کا خواب لیے اتنی بڑی تعداد میں نوجوان بھارت بھر سے آتے ہیں کہ اب یہاں مقامی لوگوں سے زیادہ غیر مقامی آبادی موجود ہے۔ مایا بھی یہی سپنا لیے بنگلور آئی اور اس نے بہت ہی کم وقت میں بہت کچھ حاصل کر لیا۔ اس کی زندگی زبردست چل رہی تھی اس وقت تک جب تک وہ عارف سے نہیں ملی۔ مایا کے برعکس عارف بنگلور کیا کرنے آیا تھا، اس بارے میں کوئی کلیئرنس اب تک موجود نہیں، کیونکہ وہ اپنے دادا کے پاس کیرلا میں رہا کرتا تھا۔ وہی اس کا خرچ اٹھاتے۔ اس کے پاس کوئی ڈگری نہ تھی، کوئی نوکری نہ تھی، کوئی کام نہ تھا۔ خیر وجہ جو بھی رہی، عارف کے بنگلور میں کوئی دوست نہیں تھے، اس لیے اس نے ایک ڈیٹنگ ایپ پر ساتھی کی تلاش شروع کی اور یہاں مایا کے ساتھ اس کا میچ کلک ہوا۔ بہت کم وقت میں دونوں بہت زیادہ پاس آ گئے، لیکن یہ ساتھ زیادہ دن چل نہیں سکا کیونکہ عارف کے پاس نوکری نہ ہونے کے باعث اسے اپنے دادا کے پاس کیرلا واپس جانا پڑا۔ عارف تو چلا گیا، لیکن مایا سے اس کا رابطہ برقرار رہا۔ مایا بھی عارف کو واپس بنگلور میں دیکھنا چاہتی تھی۔ ایسے میں اس نے بنگلور میں عارف کے لیے ایک نوکری کی تلاش شروع کر دی۔ مایا کیونکہ شوخ چنچل لڑکی تھی، اس کا فرینڈ سرکل بھی بہت بڑا تھا، اس لیے جلد ہی وہ عارف کے لیے ایک اچھی نوکری ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئی۔ عارف کی زندگی کی پہلی کامیابی، پہلی نوکری جو مایا کی بدولت اسے نصیب ہوئی، وہ ایک تعلیمی ادارے میں اسٹوڈنٹ کاؤنسلر کے طور پر کام کرنے لگا، جہاں اسے 18,000 بھارتی روپے ماہانہ تنخواہ ملنے لگی۔ عارف واپس بنگلور آ گیا۔ اس کی واپسی سے مایا بہت خوش تھی۔ دونوں روزانہ ملتے، بیٹھتے، گھنٹوں ساتھ گزارتے۔ عارف چونکہ اکیلا رہتا تھا، ایک دن اس نے مایا کو بھی اس کے ساتھ آ کر رہنے کے لیے پوچھا، لیکن مایا نے اس بات سے صاف انکار کر دیا۔ ظاہر سی بات تھی، جس لڑکے سے ملے اسے ابھی چند مہینے بھی نہیں ہوئے تھے، اس کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کوئی آسان بات تو نہ تھی۔ مایا اپنی بہن کے ساتھ رہتی تھی، جسے اس نے اپنے اور عارف کے رشتے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ مایا کے انکار پر عارف نے ایک اور پلان بنایا کہ ہینگ آؤٹ کے بہانے کچھ باہر نکلیں اور مایا انکار بھی نہ کر سکے۔ دونوں نے ہوٹل روم میں رات ساتھ گزارنے کا فیصلہ کیا۔ مایا نے اپنی بہن کو بتایا کہ وہ کسی آفس پارٹی میں جا رہی ہے اور رات گھر واپس نہیں لوٹے گی۔ پھر 23 نومبر 2024
आरव और माया बैंगलोर के एक होटल में चेक इन करते हुए देखे जा सकते हैं। होटल की सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा गया कि माया कितनी खुश और कंफर्टेबल है। यह आखिरी बार था जब किसी ने माया को जिंदा देखा। इब्तिदा में आरव ने होटल में कमरे की बुकिंग एक दिन के लिए ली थी, लेकिन अगले दिन उसने रिसेप्शन पर कॉल की और बताया कि वो अपना स्टे एक दिन और एक्सटेंड करना चाहता है। इस तरह हर रोज वो अपना स्टे एक दिन बढ़ाता रहा। फिर आया 26 नवंबर, जब आरव अचानक कमरे से निकला, टैक्सी में बैठा और भाग गया। वो इतनी जल्दी में था कि उसने कमरे का दरवाजा तक बंद ना किया। कुछ देर बाद होटल के स्टाफ ने नोट किया कि उस कमरे से बदबू आ रही है। होटल स्टाफ जब कमरे को चेक करने पहुंचा तो वहां उन्होंने जो देखा वो देखकर उनके होश उड़ गए। माया गोगोई मुर्दा हालत में बेड पर पड़ी थी। उस पर खंजर से कई वार किए गए थे और उसके सर से खून बह रहा था। होटल स्टाफ ने फौरन पुलिस को इत्तला दी। पुलिस मौके पर पहुंची। इब्तिदाई तहकीकात से पता चला कि आरव ने माया को होटल में चेक इन करने के अगले रोज यानी 24 नवंबर को कत्ल किया। उसने उस रोज ऑनलाइन ऐप से एक नायलॉन की रस्सी भी मंगवाई थी, लेकिन उसने ये रस्सी क्यों और किस लिए मंगवाई ये आज तक पता ना चल सका। आरव माया के कत्ल के 2 दिन तक उसकी लाश के साथ बैठा रहा और सिगरेट भी मुसलसल पीता रहा। इस दौरान वो कमरे से बाहर गया, नहीं उसने कुछ खाने या पीने के लिए ऑर्डर किया। होटल की सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि 26 नवंबर की सुबह आरव 8:20 पर कमरे से निकला और एक कैब में बैठकर वहां से फरार हो गया। कुछ दूर जाकर उसने अपना फोन भी बंद कर दिया। मजीद तहकीकात से मालूम हुआ कि आरव कैब के जरिए रेलवे स्टेशन पहुंचा और बेंगलोर छोड़ के फरार हो गया। माया की बहन से पूछताछ करने पर पता चला कि वो आरव को 6 माह से जानती थी, लेकिन वो दोनों कैसे मिले इस बारे में उसकी बहन को भी कुछ इल्म न था। आरव का ताल्लुक चूंकि केरला से था, इसलिए बेंगलोर पुलिस ने इस केस में वहां की लोकल पुलिस से भी मदद हासिल की, लेकिन वहां भी आरव का कुछ अता पता न था। इस दौरान माया गोगोई की मौत की खबर जंगल में आग की तरह पूरे बेंगलोर में फैल गई। बेंगलोर में चूंकि पूरे भारत से लोग सुनहरे मुस्तकबिल की तलाश में आते थे और वहां वर्किंग वुमेन की एक बड़ी तादाद ऐसी थी जो अकेली रहती थी। माया की मौत ने उन तमाम खवातीन में खौफ की एक फजा फैला दी। माया चूंकि एक इन्फ्लुएंसर भी थी, लोगों ने उसकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर जाकर ताज़ियती पैगामात छोड़ना शुरू कर दिए, लेकिन यहां लोगों को एक बड़ा झटका मिलने वाला था। माया गोगोई के अकाउंट से माया खुद उन तमाम लोगों से मुखातिब होती है और लिखती है, मैं जिंदा हूं। ये देखकर लोगों के होश उड़ गए। ये कैसे हो सकता है? एक लड़की जिस पर उसके बॉयफ्रेंड ने चाकू से कई वार किए, उसके सीने तक को चीर डाला, उसकी मौत का इत्मीनान करने के लिए उसकी लाश के साथ 2 दिन तक बैठा रहा, वो जिंदा आखिर कैसे हो सकती है? माया गोगोई ने इस हवाले से अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर तफसीली पोस्ट जारी की। उसने बताया कि उसका नाम माया गोगोई है, लेकिन वो बेंगलोर की इन्फ्लुएंसर माया नहीं, बल्कि आसाम में रहने वाली माया गोगोई है। ये केस था एक ही नाम की 2 प्रोफाइल्स का। लोग एक ही नाम की प्रोफाइल होने के बायस उस माया के अकाउंट पर जाके ताज़ियती पैगामात भेजना शुरू हो गए थे, जो माया इस वक्त जिंदा थी। माया तो असल में जा चुकी है, जिसका ताल्लुक बेंगलोर से था। वो हंसता बसता मासूम सा फूल हमेशा के लिए मुरझा चुका था। सवाल था तो बस ये कि आखिर क्यों आरव ने ऐसा किया? उसने क्यों इस बेदर्दी से उस लड़की को मार डाला जिसे वो प्यार करता था? वो वाहिद ही तो थी जो बेंगलोर में उसका सहारा थी। उसके अलावा वो किसी को जानता भी नहीं था। इन्वेस्टिगेटर्स को इन तमाम जवाबात की तलाश थी, लेकिन ये जवाब सिर्फ एक ही शख्स के पास थे, आरव हेनॉय, जो फिलहाल तो फरार था,
لیکن جلد پولیس کی گرفت میں آنے والا تھا۔ عارف مایا کے قتل کے بعد بنگلور سے تو بھاگ نکلا، لیکن اس کا سارا سامان اب بھی اسی بنگلور کے گھر میں تھا۔ اس کے علاوہ اس کے پاس زیادہ پیسے بھی نہیں تھے۔ ایسے میں پولیس کو یقین تھا کہ وہ بنگلور واپس ضرور آئے گا، اس لیے تمام بس سٹاپس، ریلوے اسٹیشنز اور ایئرپورٹس تک پولیس نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ پولیس کا یہ انتظار 29 نومبر کو اس وقت ختم ہوا جب بنگلور ایئرپورٹ سے عارف کو بالآخر گرفتار کر ہی لیا گیا۔ انویسٹیگیشن کے دوران عارف نے فوری جرم کا اعتراف کر لیا، لیکن اس نے ایسا کیا کیوں؟ اس بارے میں اس نے صرف اتنا بتایا کہ مایا کے بہت سے میل فرینڈز تھے جن سے وہ باتیں کیا کرتی تھی، گھلتی ملتی تھی، اور یہ چیز پوزیسو عارف کو بہت ناپسند تھی۔ البتہ 24 نومبر کو ایسا کیا ہوا کہ بات مایا کے قتل تک جا پہنچی؟ اس بارے میں اس نے پولیس کو کچھ بتانے کے بجائے اسے مایا اور اس کے بیچ کا پرسنل معاملہ کہہ کر مزید بیان دینے سے منع کر دیا۔ مایا تو چلی گئی، لیکن اپنے پیچھے ایک بڑا سوال چھوڑ گئی ہے۔ کیا کسی کو اپنے اتنا قریب آنے دینا چاہیے کہ وہ آپ کی جان لینے کا اختیار حاصل کر لے؟ خدا را سوچئے کون کون آپ کے قریب ہے اور وہ اتنا قریب کیوں ہے؟